تو یہ آپ نے کیا ٹیکہ لگا دیا میاں نواز شریف کو، انقلابیت کو؟ انقلابیت کا ٹیکہ نہیں ہے. جب ان کے اور ان کے خاندان کی جو لوٹ مار تھی وہ پکڑی گئی ہے، اور جب قانون کا ہاتھ جو ہے وہ سخت ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ اپنی طرف سے انقلابیت جاگ اٹھی. میں ویسے ایک چیز کا سوچ رہا تھا جب آپ شروع میں بات کر رہے تھے کہ ذلت کی زندگی کیا یہ نہیں ہوتی کہ جب آپ پہ الزام ہو کہ آپ نے اربوں روپے کھا لیے، جب آپ نے جدادیں بنائی، اس غریب قوم کا پیسہ کھایا، جب بچہ بچہ شہر شہر گلی گلی جانتا ہے کہ آپ کی کیا آپ کی ان چیزوں کے بارے میں، آپ کی چوری کے بارے میں، تو ذلت تو وہ ہوتی ہے. عزت وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کھڑے رہیں اور ساری عمر آپ کا ایک ہی، اور آپ نے جنونلی قربانیاں دی ہوں. آپ نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ آپ نے تو اس قوم کے ساتھ وہ کیا ہے جو اس کے دشمن بھی نہیں کرتے. اب آپ 4 فلیٹ تو شہباز شریف صاحب کے دریافت ہو گئے ہیں، 4-5 آپ کے اپنے ہیں. آپ لنڈن کو جانتے ہیں، لنڈن میں ملینز آف پاؤنڈز کے یہ فلیٹس ہیں سینٹرل لنڈن کے اندر. آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ جی، کبھی کہتے ہیں قطری پیسہ تھا، کبھی کچھ کہتے ہیں. شہباز شریف سے پوچھا کہ یہ 4 فلیٹ آپ نے کیسے لیے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ ہماری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ ایک کچھ سیاستدانوں نے جو کہ خیر سیاست کا نام بھی بدنام کر رہے ہیں، لیکن کچھ سیاستدانوں نے طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے کہ جتنی لوٹ مار کر سکتے ہیں کریں، اور اس کے بعد جب آپ کو قانون کا ہاتھ پڑے تو شور مچا دیں کہ یہ سیاسی انتقام دیا جا رہا ہے، سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، ہماری قوم کے لیے بھی ایک المیہ ہے کہ ایسے لوگ اوپر بیٹھے ہیں جن کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیسز. اور نواز شریف صاحب تو کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں، ان کے خلاف تو عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے اور نااہل ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس قسم کی باتیں. اور میرا تو خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا میں سزا دی ہے. جہاں جاتے ہیں، لنڈن میں رہ رہے ہیں لیکن باہر نکل کے جب نکلتے ہیں تو لوگ جو ہے ان کو پیچھا کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ ذلت جو ہے وہ اور کیا ہوگی ان کو اور ان کے بچوں کو. کسی مال پہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو عام عوام جو ہے ان کو دیکھ کے چور چور کے نعرے لگاتی ہے. تو یہ ذلت ہے، اصل ذلت تو یہ ہے. باقی وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے یا اپنی باقی باتیں کرتے رہیں گے، کرتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ یہ تو نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں جی سارے پی ٹی آئی کے لوگ میرا پیچھا پڑتے رہتے ہیں اور وہ یہ نعرے بازی کرواتے ہیں اور یہ ہوٹنگ کراتے ہیں. ویسے تو میں بڑا باعزت آدمی ہوں. میں معمولی باتیں ہیں نا جو کہ میں سیدھی کہ آج تک مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک قطری خط کے علاوہ آج تک یہ بتا سکیں کہ یہ جو ایون فیلڈ کے فلیٹ ہیں جو کہ اربوں روپے کے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے جو 4 فلیٹ لنڈن میں لیے ہیں کہاں سے آئے؟ اور جو ان کی ٹیٹیاں باہر سے لگی ہیں، جو باہر سے پیسے آئے ہیں، ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ تو ذلت تو یہ ہوتی ہے عارف جی. ذلت اور کیا ہوتی ہے؟ ذلت یہ ہے کہ اس زندگی میں آپ کو ہر بچہ جانتا ہے پاکستان کا کہ آپ نے یہ مال و دولت جو ہے وہ کیسے کمائی ہے. تو پھر یہ ذلت ہوتی ہے. اور جب آپ گھر سے بھی باہر نہ نکل سکے تو اس دنیا میں آپ کے اوپر گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو گیا آپ کے اس دنیا میں، اور اگلے جہان تو جو ہوگا سو ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد باقی ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے کہ اداروں کو برا بلا کہو، عدلیہ کو برا بلا کہو، آرمی کو برا بلا کہو، اور اس سے چند طبقے جو کہ انتشار چاہتے ہیں ان کو خوش کرو اور ہیرو بننے کی کوشش کرو. ٹھیک. شفقت صاحب، جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئیں اس دوران ججز نے بڑے تاریخی ریمارکس دیے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا بیرون ملک جانا نظام کی تضحیک ہے اور ملزم لندن میں بیٹھا اس سسٹم پہ ہنس رہا ہوگا. نظام میں آپ بھی ہیں، نظام میں ہم بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. سر یہ نظام بہتر کیسے ہوگا تاکہ آئندہ کوئی ملزم کیا بلکہ مجرم اس طرح جا نہ سکے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس چیز پہ غور کرنا ضروری ہے کہ
جو شہباز شریف کی ضمانت کینسل ہوئی وہ لاہور ہائی کورٹ نے کی، اور جو آج آپ ریمارکس کوٹ کر رہے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. یہ کوئی تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں، یہ آنریبل ججز ہیں جو کہ بیل بھی ریجیکٹ کر رہے ہیں اور جو ریمارکس بھی دے رہے ہیں. تو تصدیق تو ایک لحاظ سے ہے کہ عدالتوں نے آپ نے عدالتوں کو ایسے ثبوت پیش کیے جو کہ وقت بتا رہا ہے کہ جعلی تھے، اور اس کے بعد آپ نے بیل لی، اس کے بعد آپ نے کہا میں 8 ہفتے میں آ جاؤں گا، 1 سال ہو گیا آپ نے علاج نہیں کیا. یہ جو کارڈیاک کیتھیٹرائزیشن کی بات کرتے ہیں نا، ہماری عمر کے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک سٹینٹ ہے جو کہ لاہور میں میرا خیال ہے کوئی 10 ہسپتال ہے جہاں پہ ڈالا جا رہا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لنڈن میں ہم جا رہے ہیں اور جب تک وہ کیتھیٹرائزیشن نہیں ہوگی تب تک ہم، مطلب یہ بہانے ہیں اور کیا ہے، اور کبھی نہیں. اور یہ جو انقلاب جو ہے نا، مجھے بڑی تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ لنڈن کے مے فیئر کے علاقے میں بیٹھ کے لیڈ کریں گے. یعنی کہ اندازہ لگائیں آپ جی، لنڈن کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، وہاں بیٹھ کے پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے. شفقت صاحب، پی ڈی ایم بالآخر 11 تاریخ سے 11 اکتوبر سے اس تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. چیلنج تو ہے آپ کے لیے، پرائم منسٹر نے کمیٹی بھی بنائی ہے، وزیروں پہ مشتمل مختلف ٹاسکس بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا 11 اکتوبر سے پہلے ہی کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ تحریکیں چلنے سے پہلے حکومت ایک جیسچر شو کرتی ہے، مذاکرات کرتی ہے، بات چیت کرتی ہے. میرا خیال ہے پہلی تو بات میں کریکٹ کر دوں کہ پرائم منسٹر نے کوئی فارمل کمیٹی نہیں بنائی. وزیر جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ملتے رہتے ہیں، حالات حاضرہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، پالیٹکس بھی ڈسکس کرتے ہیں. تو کوئی ایسی اسپیسیفک چیز کہ جی کمیٹی کو خاص بنی ہے وہ تو درست نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جلوس جلسے ان کا حق ہے، ضرور کریں. مجھے صرف بطور وزیر تعلیم صرف ایک تشویش ہے کہ فضل الرحمان جو ہیں وہ اپنے جلسوں کے لیے مدرسے کو بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اور مدرسے کے بچے جو ہیں باقی بچوں کی طرح پچھلے 6 ماہ میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکے. تو باقی جلسے شوق سے کریں، لیکن میری یہی گزارش ہوگی کہ یہ اسکول کے اور یہ جو مدرسوں کے بچے ہیں نا، ان کو اپنے جلسے جلوسوں میں اور اپنے پالیٹکس کے لیے استعمال نہ کریں. تو باقی آپ کو ویلکم ہے، آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں. نہیں، لیکن شفقت صاحب ایک شخص جو کہ ڈسکوالیفائڈ ہے اور عدلیہ کے ذریعے ڈسکوالیفائڈ ہے، وہ بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی پوری کر رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی پورا ڈول ڈال رہے ہیں اپنا. تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی حکومت مخالف تحریک کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کوئی امکانات ہیں آپ کو کسی قسم کی بھی کہیں سے ٹریکشن ملنے کی؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ بالکل حکومت مخالف تحریک بنانے کی پوری کوشش ہے. بنے گی نہیں، بنے گی اس لیے نہیں کہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 10 سال میں اس ملک کے ساتھ کیا، تو عوام تو بالکل اس کے ساتھ نہیں ہے. دوسرا ایک اور آپ نے نقطہ اٹھایا، وہ بھی غور طلب ہے کہ ایک شخص جو کنوکٹڈ ہے، ایک شخص جو مفرور ہے، مفرور ایک شخص جس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہے، کیا اس کو یہ ہماری میڈیا میں اس طریقے سے پبلکلی پذیرائی ملنی چاہیے یا نہیں؟ جو آپ کے عدالتوں نے جس کو سزا دی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں دی، اور نااہل بھی عدالتوں نے کیا ہے. تو جو نااہل شخص ہے، مفرور ہے، وارنٹ گرفتاری جس کے جاری ہے، کیا اس کو اس طریقے سے میڈیا پہ آنا چاہیے؟ میری ذاتی نظر میں تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جس طرح چل رہا ہے. باقی رہ گیا کہ تحریکیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب سے مجھے یاد پڑتا ہے 60 سے لے کے آج تک اپوزیشن جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے تحریکیں چلاتی ہے یا تحریکیں چلانے کے اندیے دیتی ہے.